نے جہاں اپنی بندگی کا تذکرہ کیا ہے، کئی ایک مقام، کم از کم 4 مقامات ہیں جہاں اللہ نے اپنی عبادت مانگی ہے، وہاں پر والدین کے ساتھ نیکی مانگی ہے۔ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، عبادت فقط اللہ کی ہے، والدین کے ساتھ احسان ہے۔ بڑی بات ہے، اللہ کی اطاعت کے ساتھ کسی کی اطاعت ہو تو وہ بہت عظمت کی حامل ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی کو ساتھ رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بڑی عظمت کی ہستی ہے۔ اسی طرح سے عبادت فقط اللہ کی ہے، لیکن اس کے بعد فرمانا وبالوالدین احسانا، اور پھر دوسری جگہ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر، دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، عبادت ایویں نہیں کرنا بھی ایک دن کرو تو اور 360 منا لو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کو شریک قرار نہیں دینا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اور پھر یہ سورۃ نساء آیت نمبر 36، پھر ارشاد ہوا سورۃ انعام آیت نمبر 151 میں اللہ تشرکوا بی شیئا وبالوالدین احسانا، ہرگز اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دینا اور والدین کے ساتھ نیکی۔ اور پھر سورۃ اسراء میں ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر ایک مرتبہ بھی خالق فرماتا تو ہمارے لیے لازم تھا اس کے اوپر عمل کرتے، 4 مرتبہ فرما کر غافل انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہیں والدین کی خدمت میں کوتاہی نہ کرنا، ذرا بھی کوتاہی نہ کرنا۔ اور پھر فرمایا اِنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، جہاں میرا شکر ادا کرو وہاں اپنے والدین کا شکر ادا کرنا۔ اور اگر خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے لگو، ایسا نہ ہو ساری کائنات میں خرچ کرتے رہو کہ جڑے سب تو پہلے نے ہوتا ہے ایسے ہی ہے۔ البتہ اس کے اوپر توجہ بازی نقطہ ہی ہوتا ہے سمجھانے کے لیے، انسان باہر خرچ کرتا ہے، بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، لیکن خالق جہاں پہ چاہتا ہے وہاں پہ بھول جاتا ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی، جب لوگ مستحبات میں مشغول ہوں تم واجب میں مشغول ہو جانا۔ ہوتا عموماً ایسا ہی ہے، انسان مستحبات کو دیکھتا ہے، واجب کو بھول جاتا ہے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، کہہ دیجئے اگر تم کچھ خرچ کرنا چاہو تو اس میں والدین کا حصہ رکھو، والدین کا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، فرمایا ہم نصیحت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں اپنے والدین کے متعلق، کیوں؟ تمہاری ماں ہے جس نے بڑی تکلیف میں تمہارا بوجھ اٹھایا ہے، اور تکلیف میں تمہارا بوجھ اٹھایا ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں تو ایک آیات بہت زیادہ ہے، اور ایک ہی آیت میں چند ایک حکم ہے۔ جب بوڑھے ہو جائیں تو حکم زیادہ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس وقت ان کو محبت کی زیادہ ضرورت ہے، اس وقت ان کو احسان کی زیادہ ضرورت ہے، اس وقت ان کے ساتھ لطف و کرم کی ضرورت زیادہ ہے۔ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ان دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، توجہ کرنا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ اف کا مطلب جانتے ہیں؟ اگر سارا مال گھر کا آپ کے گھر سے لے گئے، آپ لڑنا تو بڑی دور کے بعد یہ بھی نہیں کہہ سکتے اف ابا جی یہ کیا کیا، اگر ابا جی کا لفظ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، اس لیے چند مرتبہ بھی اگر گھر کا سامان والدین لے جائیں، شریعت میں یہ ہے کہ ان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر ٹھیک ٹھاک مار پیٹ دی ہے تو اسے یہ نہیں کہہ سکتے اب مولا فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام، اگر اس سے بھی کوئی کم ترین لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی استعمال کرتا۔ فرمایا والدین کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے، اور فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو جھڑکنا۔ ہاں جی میرے استاد پر ہوں فضا پر دل نہیں سی، لیکن بابا جی اپنی زبان ساتھ بابا جی
ساتھ میں بابا جی کی طبیعت بھی ٹھیک کرتی. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے, یہ خطرناک چیز. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان کے ساتھ نرم انداز میں بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, اپنے رحم و کرم کے بازوؤں کو ان کے لیے پھیلاؤ. اور یہ دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, خدایا ان کے اوپر ایسے رحمت کر جیسے بچپن میں میرے اوپر کرتے رہے, جیسے بچپن میں میرے اوپر رحم کرتے رہے ویسے ہی میرے لیے میں کیا کہتے ہیں ان کے اوپر رحمت فرما. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ ای الاعمال افضل, کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها, نماز کو وقت پہ پڑھنا, وبر الوالدین, والدین کے ساتھ نیکی کرنا, والجہاد فی سبیل اللہ, راہ خدا میں جہاد کرنا. راہ خدا میں جہاد کرنا. باقی انشاءاللہ کل کسی نے کیا کہتے ہیں کہ مولا رسول خدا کے دور میں جنگ ہو رہی تھی, جہاد کے لیے جا رہے تھے. جہاد واجب ہے. جہاد کیا ہے؟ واجب ہے. ایک جوان آیا, یا رسول اللہ میرا بہت شوق ہے کہ میں جہاد کروں, لیکن میری والدہ پسند نہیں کرتی. میری والدہ پسند نہیں کرتی, کیونکہ جہاد میں اگر چند لوگ ہیں تو باقیوں سے کیا ہے, ساکت ہو جاتا ہے. رسول پاک نے فرمایا اگر تمہاری والدہ پسند نہیں کرتی تو تمہارا اپنی والدہ کی خدمت کرنا 1 سال کے جہاد کے برابر ثواب رکھتا ہے. اگر وہ پسند نہیں تو چلے جاؤ. اللہ تعالی ہم کو والدین کی عزت, عظمت اور ان کا اکرام کرنے